السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی۔ آج ہماری سورہ بقرہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے پہلے ہم نام اور اس کی تعداد اور اس کی آیات کو جانیں گے۔ دیکھیے، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی تعداد آیات 227 ہیں، 6221 اس کے کلمات ہیں اور حرف 85,500 ہیں۔ سورہ بقرہ کا نزول زمانہ، یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی تھی، مگر وہ بھی باصلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا ہے اور مختلف زمانوں میں پھر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں ہوئی اور 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی تھی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اسی کے 80-90 دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی یہ سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیت یعنی قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگواری چیز کوئی پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع کی ہیں یعنی سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی کی ہیں، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ نے مختلف لوگوں سے قرآن مجید سنا، ان میں سے ایک نوعمر شخص پیش ہوا جس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر اسی کو لشکر کی قیادت سپرد فرما دی۔ یہ فضائل تھے سورہ بقرہ کے۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کے ہم احکام جان لیں تھوڑے سے، کہ سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 حکمتیں، 1000 خبریں اور قصے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی تھی۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار کے عالم ہونے کا بیان۔ دوسرا، اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کی لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرا، طلب ہدایت یعنی سورہ فاتحہ کا آخری مضامین صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اسی کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اسی لیے فاتحہ کے بعد پہلے سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اسی کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہی کتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ
देखिए सूरह बकरा मदनी है, इसमें 286 आयतें और 40 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कुछ शक नहीं है, फीह यानी उसकी तरफ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कुछ शक व शुबा नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, राह बतलाती है डरने वालों को, या राह बतलाने वाली है डरने वालों को। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो कि यकीन करते हैं बेदेखी चीज़ों का, व युक़ीमून सलाता, और कायम रखते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने रोज़ी दी है, युनफ़िक़ूना, उनको उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाए उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत को वो यकीन जानते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, और वही लोग हैं हिदायत पर, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी अपने परवरदिगार की तरफ से। वो उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और वही हैं मुराद को पहुँचने वाले। देखिए पहले हम अलिफ लाम मीम की तशरीह करेंगे। देखिए ये अलिफ लाम मीम, हा मीम, अलिफ लाम मीम, स्वाद वगैरह, ये जो हर्फ हैं इनको इस्लामी हर्फ मुक़त्तात कहा जाता है। उनमें से हर हर्फ जुदा जुदा साकिन पढ़ा जाता है, जैसे कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ। उनके मुतालिक बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि ये उन सूरतों के नाम हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि ये अस्माए इलाहिया के रमूज़ हैं, मगर जुमूर सहाबा और ताबईन और उलमाए उम्मत के नज़दीक राजे ये है कि ये हर्फ रमूज़ और इसरार हैं कि जिसका इल्म सिवाय खुदा ताला के किसी को नहीं दिया गया, और हो सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म बतौर एक राज के दे दिया गया हो, जिसकी तबलीग उम्मत के लिए रोक दी गई हो। इसीलिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन हुर्फ़ों की तफसीर व तशरीह में कुछ मनक़ूल नहीं। अब आते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। ये लफ्ज़ ज़ालिका किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारे के लिए आता है। अरबी में बोला जाता है, अरबी में ज़ालिका दूर की तरफ, और किताब से मुराद कुरान करीम है। ला रैबा के माना शक व शुबा हैं। माना ये होंगे ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब यहाँ पर यह मौका बज़ाहिर इशारा बेईद का नहीं था, क्योंकि इसी कुरान की तरफ इशारा करना मकसूद है। क्या कह रहे हैं? इसी कुरान की तरफ इशारा करना मकसूद है जो लोगों के सामने है, मगर इशारा बैईद है। बैईद से इसकी तरफ इशारा पाया जाता है कि सूरह फातिहा में जिस सिरात मुस्तकीम की दरख्वास्त की गई थी, ये सारा कुरान इस दरख्वास्त का जवाब बसूरत कबूलियत और सिरात मुस्तकीम की तशरीह व तफसील है, जिसका हासिल ये है कि हमने ये दुआ सुन ली और कुरान भेज दिया जो हिदायत का आफ्ताब है। जो शख्स हिदायत चाहता है वो उसको पढ़े समझे और इस पर अमल करे। अब आती है हुदल लिल मुत्तकीन, यानी हिदायत है खुदा से डरने वालों के लिए। बाज़ मखसूस हिदायत जो निजात आखिरत का ज़रिया बने और मुत्तकीन ही का हिस्सा है, अगरचे कुरान की हिदायत ना सिर्फ नौए बशर के लिए बल्कि तमाम कायनात आलम के लिए आम है। देखिए सूरह फातिहा की तफसीर में बयान हो चुका है कि हिदायत के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा वो था जो तमाम नौए इंसान बल्कि तमाम हैवानात वगैरह के लिए भी आम और शामिल है। दूसरा दर्जा मोमिन के लिए ख़ास है, और तीसरा दर्जा मुक़र्रबीन ख़ास के लिए मखसूस है। फिर इस दर्जे की कोई इंतहा नहीं। जो कुरान करीम के मुख्तलिफ मुआफ़िक़ों में कहीं हिदायत आम का जिक्र आता है, कहीं हिदायत ख़ासा का। इस जगह हिदायत ख़ासा का जिक्र है, इसलिए मुत्तकीन की तख़सीस की गई है कि इस पर यह शिबा नहीं होना चाहिए कि हिदायत के ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जो मुत्तकीन हैं, क्योंकि मज़कूरा तहक़ीक़ यानी मज़कूरा पहली जो हमने तशरीह की है उससे मालूम हो गया कि इस जगह मुत्तकीन की खुसूसियात से ये लाजिम नहीं आता कि कुरान गैर मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत नहीं है। देखिए मुत्तकीन की ख़ास सिफ़ात कौन कौन सी हैं? इसके बाद 2 आयतों में मुत्तकीन की ख़ास यानी मखसूस सिफ़ात व अलामत बयान करके ये बतला दिया गया कि ये जमात हिदायत याफ्ता है। उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। जिसको सीधा रास्ता मतलूब हो इस जमात में शामिल हो जाए, उनके साथ रहे, उनके अक़ाइद व नज़रियात और आमाल व अखलाक को अपना नसीबुल आइन बना ले। शायद यही वजह है कि मुत्तकीन के मखसूस सिफ़ात बयान करने के बाद इरशाद हुआ है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यानी यही वो लोग हैं ठीक राह पर जो उनके रब की तरफ से मिली है, और यही लोग हैं
पूरे कामयाब। अब आगे वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, यानी मुत्तकीन ऐसे हैं कि ईमान रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतर चुकी हैं, और आखिरत पर भी वही लोग यकीन रखते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की बाकी सिफात का बयान है, जिसमें ईमान बिलगैब की कुछ तफसील और ईमान बिलआखिरत का जिक्र है। देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि अहद रिसालत में मोमिन मुत्तकीन दो तरह के हजरात थे। एक वो जो पहले मुश्रिकीन में से थे, फिर मुशरफ बाइस्लाम हुए। दूसरे वो जो पहले अहले किताब यानी यहूद या नसरानी थे, फिर मुसलमान हो गए। इससे पहली आयत में पहले तबके का जिक्र था और इस आयत में दूसरे तबके का जिक्र है। इसलिए इस आयत में कुरान पर ईमान लाने के साथ पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाने की भी तस्रीह फरमा दी गई है कि वो हस्बे तशरीह हदीस दोहराए सवाब के मुस्तहिक हैं, यानी ये दोहरे सवाब के मुस्तहिक हैं। एक पिछली किताबों के ज़माने में इन पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब, दूसरे कुरान के ज़माने में कुरान पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब। पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाना आज भी हर मुसलमान के लिए लाजमी है। फ़र्क इतना है कि आज इन किताबों पर ईमान इस तरह होगा कि जो कुछ अल्लाह ने उन किताबों में नाजिल फरमाया था वो सब हक़ है और उस ज़माने के लिए वही वाजिबुल अमल था। मगर कुरान नाजिल होने के बाद चूँकि पिछली किताबें और शरीयतें सब मनसूख हो गई, तो अब अमल सिर्फ कुरान ही पर होगा। देखिए, अब है वो बिल आखिरति हुम यूक़िनून। देखिए, ईमान का मुकाबला तकज़ीब है और यक़ान का मुकाबिल शक व तरद्दुद है। इसमें इशारा है कि आखिरत की ज़िंदगी की महज तस्दीक करना मकसद को पूरा नहीं करता, बल्कि इसका ऐसा यकीन ज़रूरी है जैसे कोई चीज़ आंखों के सामने हो। मुत्तकीन की यही सिफात है कि आखिरत में अल्लाह तबारक तआला के सामने पेशी और हिसाब किताब, फिर जज़ा और सज़ा का नक्श हर वक्त उनके सामने रहता है। देखिए, वो शख्स जो दूसरों का हक़ गसब करने के लिए झूठे मुकदमे लड़ता है, झूठी गवाही दे रहा है और अल्लाह तबारक तआला के फरमान के खिलाफ हराम और हलाल यानी हराम माल कमाने और खाने में लगा हुआ है, या दुनिया के जलील मकासद हासिल करने के लिए खिलाफ शरई ज़राई इख्तियार कर रहा है, वो 1000 बार आखिरत पर ईमान लाने का इकरार करे और ज़ाहिर शरीयत में इसको मोमिन कहा जाएगा, यानी ज़ाहिरी शरीयत में इसको मोमिन कहा जाएगा। लेकिन कुरान जिस ईकान का मतलब बयान करता है वो उसे हासिल नहीं है, और वो वही इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज़ें हैं। उसी के नतीजे में मुत्तकीन को हिदायत और कामयाबी का वो इनाम दिया गया है, जिसका ज़िक्र सूरह बकरा की 5वीं आयत में है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी बस यही लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से मिली है, और ये लोग हैं पूरे कामयाब। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं पूरे कामयाब। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं, कफ़रू बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं, सवाउन अलैहिम बराबर है उनको, अअन्ज़रतहुम आप डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान ना लाएंगे। देखिए, इस आयत की तफसीर कुछ इस तरह है कि ये सूरह बकरा की पहली 5 आयत यानी कुरान करीम किताब और हिदायत और हर शक व शुबा से बालातर होना तो बयान करने के बाद उन खुश नसीब लोगों का जिक्र था जिन्होंने इस किताब हिदायत से पूरा फ़ायदा उठाया, जिनको कुरान की इस्लाह में मोमिन और मुत्तकीन का लक़ब दिया गया है, और उन हजरात के मखसूस सिफ़ात व अलामात भी बयान की गई हैं। इसके बाद 15 आयतों में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने इस हिदायत को कबूल नहीं किया बल्कि इनकार व अनाद से पेश आए। फिर उन लोगों में दो गिरोह थे, एक वो जिन्होंने खुलकर इनकार व मुखालिफत का रास्ता इख्तियार किया, जिनको कुरान की इस्लाह में काफिर कहा गया है। दूसरे वो लोग जो अपनी इखलाक पसी और दुनिया की जलील एराज़ की बिना पर ये जरात भी ना कर सके कि अपने ज़मीर की आवाज़ और दिली अक़ीदे को साफ तौर पर ज़ाहिर कर दें, बल्कि धोखे और फ़रेब की राह इख्तियार की। मुसलमानों से ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान और इसकी हिदायत को मानते हैं, तुम्हारे साथ हैं, और दिलों में उनके कुफ्र व इनकार था। कुफ़ार की मजालिसों में जाकर ये कहते थे कि हम तुम्हारे अक़ीदे पर और तुम्हारे साथ हैं,
مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ دیکھیے اس گروہ کا نام قرآن کی اصلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کے متعلقہ حالات اور علامات اور ان کا انجام مذکور ہے۔ ان تمام آیت کی تفصیل پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومن و متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی۔ اب یہاں پر ہم کفر کی تعریف کو جانیں گے کہ کافر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں۔ یہ نا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر کن کو کہتے ہیں، کفر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے۔ اصلاحی شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ انذر کے معنی کیا ہیں؟ آیت میں ہے ان الذین کفروا، یعنی ہم نے کفروا کی تعریف سن لی۔ کافر کن کو کہتے ہیں؟ انذرتہم۔ اب یہاں پہ انذیر کے معنی ہیں کہ لفظ انذیر یعنی ایسی خبر دینا ہے جس سے خوف پیدا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ انذیر ایسی خبر دینا ہے جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار یعنی ایسی خبریں دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرنے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرنے کو انذیر نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ اور بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذیر اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ایذار شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مصلحت اور مبالغے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی اور ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصود نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ ضدی اور مانند کافر جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجرئی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ دیکھیے اس کی اگلی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اسی لیے ان سے اصلاحی کی توفیق رکھنا درد سر ہے۔ کسی چیز پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ان کی اسی حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والے کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح
کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جبھی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت سے یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے عذاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے لیے حسب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنے نافرمانیوں اور گناہوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ پہلا نقطہ پہلے نقطے گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا گناہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔ اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ سے دیا ہے، یعنی ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور دن قیامت پر یعنی آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین اور وہ ہرگز مومنین نہیں ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت نے پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوے ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شان تو ہر دھوکے اور فریب سے بالا تر ہے۔ ان کے رسول اور مومن بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے اور فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکے کے فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر ہی پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون،
اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی عمل سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ آگے آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، یعنی فی الارض زمین میں، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے یہ چوتھی اور پانچویں آیت میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصالح کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ فساد و صلح زبانی دعوے پر دائر نہیں ہوتی، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے، اور وہ فساد ہے تو کرنے والوں کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہو، جیسے کہ آگے پڑھوایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے، کما آمن الناس، جیسے کہ جس طرح ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمنوا کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، الا انہم هم السفہاء، جان لو وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ مفسرین صحابہ کرام دیکھیے کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امتوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والوں کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کی گمراہیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دے دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ اسے کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے جو ان کی طرف پہنچی، ایسی کھلی نشانیوں پر وہ کیا نہیں رکھتے؟ ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے آیت نمبر 13، 14 اور 15 کیا کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، حالات یہ ہے فی طغیانہم یعمہون کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ دیکھیے اس میں منافق کے نفاق اور دو رخی پال پاسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض ہم
मजाक के लिए थे, यानी उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए मिलते थे। 8वीं आयत में यानी अगली आयत में उनके इस अहमकाना गुफ्तगू का जवाब है कि ये बेशऊर समझते हैं कि हम मुसलमानों से मजाक करते हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हालांकि दर हकीकत खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने हलीम व करम से उनको ढील देकर खुद उन्हीं के साथ मजाक का सामान कर दिया कि जाहिर है कि किसी अजाब के ना आने से वो और गफलत में पड़ गए और अपनी सरकशी में पड़ते चले गए, यहाँ तक कि उनका जुर्म और संगीन हो गया। फिर दफ़अतन पकड़ लिए गए और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये अमल चूँकि उनके मजाक के जवाब में था, इसलिए इस अमल को भी मजाक से ताबीर किया गया है। अगली आयत है उलाइकल लज़ीना इश्तरौज़ ज़लालता बिल हुदा, ये वही हैं जिन्होंने मोल ले ली गुमराही हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, सो नफ़ा ना हुई उनकी सौदागिरी और ना हुई रहा पाने वाले। नहीं, क्या कह रहे हैं, फमा रबिहत तिजारतुहुम, सो ना नफ़ा हुई उनकी सौदागिरी यानी जो माल जो उन्होंने ख़रीदा, वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो राह पाने वाले हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, और उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, फिर जब रोशन कर दिया आग ने उसके आसपास को तो ज़ायल कर दी अल्लाह ने उनकी रोशनी। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और छोड़ा उनको अंधेरों यानी जुल्मत में, ला युबसिरून, और वो कुछ नहीं देखते। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं लौटेंगे। ला यरजिऊन, सो वो नहीं लौटेंगे। देखिए इस आयत में बताया गया है कि उन्होंने इस्लाम को भी करीब से देखा और उसका जायका भी चखा, और कुफ्र में तो पहले ही से मुब्तला ही थे। फिर कुफ्र और इस्लाम दोनों को देखने समझने के बाद उन्होंने अपनी जलील दुनियावी एराज के खातिर इस्लाम के बदले कुफ्र ही को तरजीह दी। उनके इस अमल को कुरान करीम ने तिजारत यानी व्यापार का नाम देकर ये बतला दिया कि उन लोगों को व्यापार का भी सलीका ना आया कि बेहतरीन कीमती चीज़ यानी ईमान देकर ईमान को रद्द कर दिया और तकलीफ दा चीज़ यानी कुफ्र ख़रीद लिया। आखिरी 4 आयतों में मुनाफिकीन के हाल की 2 मिसालें देकर इसके काबिल नफ़रत होना बयान फरमा दिया। मसलन यानी 2 मिसालें इस बिना पर दी गई हैं कि मुनाफिकीन में 2 तरह के आदमी थे। एक वो जो अपने कुफ्र में बिल्कुल पुख्ता थे, यानी ईमान का इजहार सिर्फ दुनियावी मसलहत की वजह से करते थे, ईमान और इस्लाम से उनका कोई वास्ता ना था। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम की हक़ानियत से मुतासिर होकर कभी कभी सच्चे मुसलमान होने का इरादा भी कर लेते थे, मगर फिर दुनियावी एराज़ सामने आकर उनको इस इरादे से रोक देती थी। इसी तरह वो एक तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के हाल में रहते थे। इसी मज़मून के ज़िम्न में उन ज़ालिमों को ये तनबीह भी कर दी गई थी कि वो सब के सब अल्लाह तबारक ताला के इहाता कुदरत से बाहर नहीं हैं, हर वक्त हर हाल में हलाक भी कर सकते हैं और बिनाई व शनाई की ताकतें भी सलब कर सकते हैं। आयत है औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुल्मातुन व रादुन व बर्क़, और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे ज़ोरदार मीना पड़ रहा हो आसमान से, उसमें अंधेरी है और गर्ज है और बिजली है। यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, और देते हैं उंगलियां अपने कानों पर मारे कड़क के मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह इहाता करने वाला है काफिरों का। यकादुल बर्क़ु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखें। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौफ़ी, जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं। मशौफ़ी यानी जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में। वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा होता है तो खड़े रह जाते हैं। क़ामू, खड़े रह जाते हैं। वलो शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके कान, बिसमइहिम ले जाए उनके कान, व अबसारिहिम और उनकी आँखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको
والذین اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، فراشوں بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به پھر نکالے اس سے میوے، من الثمرات پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے، رزقا لکم یعنی تمہارے کھانے کے لیے یا تمہارے واسطے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ دیکھیے یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا ہے، اور لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، اور خوف و عظمت کے ساتھ پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں، یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرے سے تدریج تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع بصیر عقل و ادراک کا ماہر انسان بنا دے۔ جب کہیں خود غور کرے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں ہے، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے ہیں، یعنی بتوں نے نہیں کی، اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں، اور ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کریں بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر ہے، ارشاد ہوا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفات بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شان کے سوا کسی مخلوق میں پائی جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ جل شان کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نسبت سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، سوائے اس ذات کے ذات حق کے کسی کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے، دوسرے میں کیا ہے من قبلکم کا ذکر فرمایا کہ من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا، اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی مبعوث ہوگا، نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے،
اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی پہلی آیت میں النفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسامی نعمتوں کا احاطہ فرما دیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر آیا ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح اس کو نرم رکھا جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے کی طرح کہ پتھر کی طرح سخت ہو، اور نہ ہی یہ کیا ہے لوہا ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ اچھا، فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود جو دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے چوتھی صورت کیا بتائی، چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی 4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسانی سعی و عمل تو کیا، خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکی تھی اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شان کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لوحے اور سطح نظر رکھنے والے کو یہ شبہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی سعی و عمل اور اس کے دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والی درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھٹکار کو دور کرنا اور اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر سے جو نازک کوپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھٹکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیج میں سے کوپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا ہے، پھر جو کوپل نکلے اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ بس اس کا حاصل یہ ہے، اس کے سوا کیا ہی قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کوپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کوپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکالنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانع کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔
آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں ہے کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دے بس، یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، ان کا بڑھنا اور ان میں پتے اور شاخیں، پھر پھل اور پھول پیدا کرنا، سو اس میں سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و براق کے سلسلے کار میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھل پھول نکلنے اور ان سے انسان کی غذا تیار ہونے میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا اتنا دخل ہے کہ اس کا دخل برائے نام ہے کہ در حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، اور آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو خدا کا مقابل و شریک ٹھہرایا جائے گا جس کو تم خدا کے مقابل شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ آگے آیت ہے لعلکم تتقون، اس جملے میں لفظ لعل استعمال فرمایا ہے کہ جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے اور ایسے مواقع پر لایا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقین نہ ہو۔ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقین شے کو امید درجہ کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات و جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، نہ کہ علت۔ آگے آیت ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر بچو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ دیکھیے ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے، یعنی ثبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت ہے، یعنی جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ ہدایت ہے جو قرآن لے کر آئے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک توحید اور دوسرے رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی چند مخصوص کام کا ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقہ اس بات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا،
مثال کے طور پر زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ ہی کے ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پورے مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دے دیا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دے دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالم کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بھی بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال ہی نہیں اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہو اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا تر ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر ہادی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، سو اس سے بچو۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی ہے جو ملا تھا، رزقنا ہم کو اس سے، من قبل پہلے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، یا دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیے اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک تفریح اور لطف کا سامان مہیا کرنا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھل کی طرح ہوں گے، مگر جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اسی طرح کی کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا ہے کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کی بھی قید لگائی گئی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالحہ کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچنے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا، مگر عذاب نجات سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالحہ کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔
آگے کی آیت میں فرمایا ان اللہ کہ بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے ان یضربا مثلا ما بعوضۃ اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، ما بعوضۃ فما فوقہا کوئی مثال مچھر کی یا اس کی جو اس سے فما فوقہا بڑھ کر ہو، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم سو جو لوگ مومن ہیں، فاما الذین سو جو لوگ ایمان لایا جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا سو جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو، وَيَهْدِي بِهِ یعنی بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، وَمَا يُضِلُّ گمراہ نہیں کرتا إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقین کو یعنی بدکاروں کو، اور جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، دیکھو یہاں سے پڑھیں گے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو اور جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا، أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ملانے کو اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی ہیں بڑے خسارے میں، ٹوٹے میں، اور وہی ہیں بڑے خسارے میں یعنی ٹوٹے میں۔ دیکھیے چند آیات یعنی پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھلائے، جیسے پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ ان آیتوں میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسی حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھنونی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیز کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عمل و بلاغت ہے، اس غرض کے لیے کسی حقیر گھنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کی قطعاً منافع نہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ایسے احمقانہ شباہت صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو، ایمان والوں کو کبھی ایسے شباہت نہیں آتے۔ اس کے بعد اس کی ایک حکمت یہ بھی بتلائی گئی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے، نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایسی مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے بتایا گیا ہے مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہے نا، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سے مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ آگے کی آیت ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، دیکھیں فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں، اور اصلاحی شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہی سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے،
اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین اور کافروں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہ گاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا پھر صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، وہ فقہاء کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ علانیہ جرأت کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہوں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ آگے کی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ عہد اس صورت میں معاملے اور معاہدے کو کہا جاتا ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ کسی معاہدے کو کہا جاتا ہے، معاملے یا معاہدے کو جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ دیکھیے اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے کہ منکرین قرآن کے انجام دہی کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعراض کیا، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ بتائی گئیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کے اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسان کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب یعنی پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شان ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرِ موز تجاوز نہ کریں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شان کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطعی یعنی توڑ ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلقات بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، یعنی ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کو اپنے پڑوسی سے اور دوسرے پڑوسی کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے یا شریعت اسلام، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخری آیت میں ان کے انجام بدکاری کا ذکر فرما کر یہ بیان کیا کہ یہ لوگ ہی بڑے خسارے میں ہیں۔ آگے کیا آیت ہے ان اللہ لا یستحی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی گناہ، اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافع ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی تھی، مگر قرآن و سنت نے اس شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ آگے کی آیت ہے ینقضون عہد اللہ سے، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کے خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کو قائم رکھنا ضروری اور قطعی کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے جو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطعی کرنے کو حرام کہا گیا، اور یہ کہا گیا یفسدون فی الارض ان الفاظوں میں ہے کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اس آیت میں ہے کہ خسارہ والا صرف اسی شخص کو کہا جائے گا، اسی شخص کو قرار دیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ آگے آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم پھر جلایا تم کو، یعنی زندگی دی، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر جلائے گا یعنی زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر لوٹو گے۔ دیکھیں کیف تکفرون باللہ، دیکھیں ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، کیف تکفرون سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کے انکار کو خدائی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری آیت ہے کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مراد اور بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا اور بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یا پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنایا، یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ آگے کی آیت ہے یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہاری بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، اور اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دوسری موت دی دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ دیکھیے پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا اس لیے اس میں حرف فا کا استعمال کیا گیا ہے، فاحیاکم، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصاً فاصلہ ہے یعنی بڑا فاصلہ ہے، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعید مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت دور کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے، اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذرات سے متعلق ہے، اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمت کی فراست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت کا دروازہ ہے اس دائمی زندگی کی جس کے بعد موت نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت بتائی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر ارادہ کیا آسمان کی
طرف، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا، ارادہ کیا، قصد کیا یعنی پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس کو ٹھیک کر دیا، سبع سماوات ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ دیکھیے پہلی آیت میں ہم نے زندگی اور موت اور پھر دوبارہ زندگی دینا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیت میں فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہاں اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ دوسری آیت ہے ثم استوى الی السماء۔ دیکھیے استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذائیں ہو گئیں جیسے دوائیں استعمال براہ راست آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو چیز انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، ذرا غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری کسی حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، خلیفتاً یعنی ایک خلیفہ نائب، قالوا تو کہا فرشتوں نے أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا قائم کرتا ہے یا بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا جو کہ زمین میں فساد برپا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے یعنی خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں، نسبح ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری تسبیحات، بحمدک اور تیری حمد، ونقدس لک اور تیری ذات پاک ہے، قال اللہ نے فرمایا انی عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شان نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے اور برائی کا صدور ان سے ممکن ہی نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات میں بھی وہ درست کر سکتے ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ سارے درست کر سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حکمیانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے تم واقف نہیں ہو، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکمیانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح ہے، اور مقام علم میں آدم کا ذکر کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ خلافت ارضی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استطاعت اس کی محتمل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں انی عالم ما لا تعلمون یعنی تم خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے
یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ما لا تعلمون یعنی تم نہیں جانتے، انی عالم میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام میں ہی ہے یا دے دی گئی ہے، فرشتوں کی فطرت و جبلت سے اس کی مناسبت نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور بتلا دیے گئے۔ مثلا دنیا کے نفع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج طبعی اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعتیں ملک کی محتمل نہیں ہے۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا اور انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تشریح میں یا اشارہ اس بات کو بھی ثابت کرنا ہے یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعمیل کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی تھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا کہ وہی سیکھیں گے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا کہ وہ سیکھ لیں گے۔ اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آتی، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائی سے کر دیا گیا تھا، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں بتایا گیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ پاک ہیں ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم و افضل مخلوق میں بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کے نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں یعنی بہتر ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت ہے انی عالم ما لا تعلمون میں اجمال دیا گیا ہے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافع سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہے، رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے، جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ یا خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیطان پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوق مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے وہ رضائے خداوندی کو حاصل کرے۔ دیکھیے زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیت سے معلوم ہوا ہے، اس دستور ممالکت کا اہم باب نکل آیا ہے۔ اس سے دستور ممالکت کا ایک اہم باب نکل آیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے لَہُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین کے انتظام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو باذن یعنی اللہ کی اجازت سے، جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالیٰ کا پیغام کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہی کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ و نائب کی تقریر بلا واسطے حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی کی کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے پوری امت کا اجمالی عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی سعی اور عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے
تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں جن کو اپنا نبی و رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطے خدا تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہی کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ایک ہی اندازے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت سے اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیات یہ تھی کہ آپ سے قبل انبیاء خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف اور پھر لوط علیہ السلام دوسرے قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم اور اس کے دونوں قوم جنات اور انسان کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر ہادی فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ملک اور آسمان، یعنی زمین اور آسمان۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں خاص فضیلتیں بخشی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ آپ کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و دیانت جس طرح خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین اور آسمان قائم اور زمانے کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی رہتی تھی۔ رفتہ اس میں تحریفات ہوتی ہوئی وہ کالعدم ہو جاتی تھی، یعنی ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک کے محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے تو الفاظ اور معنی سب چیزوں کی حفاظت اور اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی، یعنی اس کے معنی اور الفاظوں کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے ایک خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ کی شرعی احکام صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہ سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ ہو جاتی ہیں اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتی ہیں یا غلط سلط باقی رہتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت حدیث سب کے سب اپنی اصل خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ اچھا، چوتھی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، یعنی ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا تھا اور نیابت کا کام سنبھال لیتا تھا، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا اور آپ کا نائب ہوگا۔
5ویں خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دے دیا۔ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظاہرہ سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، یعنی جمع نہ ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ رہے گی، اور جب کہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دے دیا گیا تو خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظامی حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آگے کی آیت کیا بتائی گئی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھلا دی اللہ نے آدم کو نام، كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قَالَ، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو، قالوا، تو بولے سبحانک، پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال، فرمایا الم اقل لکم، نہ کہا تھا میں نے تم کو، انی عالم، یعنی میں جاننے والا ہوں یا میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزیں جو کہ آسمان اور زمین میں ہیں، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔